محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی رحمتوں کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرمانے لگتا ہے۔ یہ مہینہ صرف ایک اسلامی مہینہ نہیں بلکہ صبر، قربانی، عبادت، محبت اور اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ محرم میں روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نفل نمازیں پڑھتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ ایسے صدقے جو دیکھنے میں معمولی لگتے ہیں مگر ان کی برکتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان سالوں سے کسی پریشانی میں گھرا ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں اور دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، مگر پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جسے اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ اسی عمل کی برکت سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو ان 5 صدقوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں محرم کے مہینے میں کرنا بہت فائدہ مند ہے، مگر پہلے اپنے دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو آپ ان پر عمل بھی کریں، کیونکہ صرف سننے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے برکت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، محرم کے مہینے میں پہلا صدقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے وہ ہے صاف ستھرا اور اچھے حالات والا لباس۔ الماری پر نظر ڈالیے، کتنے ایسے کپڑے ہوں گے جنہیں آپ نے مہینوں سے نہیں پہنا ہوگا۔ کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جو اب بھی بالکل اچھے ہوں گے مگر آپ انہیں استعمال نہیں کرتے۔ کبھی فیشن بدل گیا، کبھی سائز بدل گیا اور کبھی یوں ہی وہ کپڑے الماری میں دب کر رہ گئے، مگر یہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہی کپڑے کسی غریب کی عزت بن سکتے ہیں، وہی کپڑے کسی مزدور، کوئی یتیم بچہ، کوئی بیوہ عورت یا کوئی ضرورت مند انسان ان کپڑوں کو پہن کر خوش ہو سکتا ہے۔ جب آپ محرم کے مہینے میں ایسے کپڑے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو صرف کپڑا نہیں دیتے بلکہ کسی کی خوشی کا سامان بنتے ہیں، اور جب کوئی ضرورت مند آپ کے لیے آپ کے دیے ہوئے لباس میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے تو اس کی دعا آپ کے حق میں نکلتی ہے۔ یہی دعا کئی بار انسان کے بد نصیب کھول دیتی ہے۔ اس لیے اپنی الماری کھولیے اور ان کپڑوں کو الگ کیجیے جو اچھے ہیں مگر آپ کی ضرورت میں نہیں، انہیں صاف کر کے تہ لگا کر اور عزت کے ساتھ کسی ضرورت مند کو دیجیے۔ دوسرا صدقہ ہے کھانے پینے کی چیزوں کا صدقہ۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں دو وقت کی روٹی بھی آسانی سے نہیں پکتی۔ کئی بچے ایسے ہیں جو بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں۔ کوئی بزرگ ایسا ہے جو دوسروں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دیں، کسی مزدور کو کھانا دے دیں یا کسی ضرورت مند پریوار کی مدد کر دیں تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ خاص طور پر محرم کے مہینے میں یہ عمل اور بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جب کوئی بھوکا انسان آپ کا دیا ہوا کھانا کھا کر پیٹ بھرتا ہے تو اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے۔ کئی بار ایک غریب کی دعا وہ کام کر دیتی ہے جو بڑے بڑے عمل نہیں کر پاتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کی کمائی میں اضافہ ہو اور آپ کے دل کو سکون ملے تو اس محرم میں جتنا ہو سکے کھانے کا صدقہ ضرور کیجیے۔ تیسرا صدقہ ہے پانی کا صدقہ۔ ناظرین، پانی اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کے بنا زندگی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پیاسا انسان پانی کے ایک گھونٹ کی قیمت اچھی طرح جانتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں پیاس کی وہ یاد بھی دلاتا ہے جسے کربلا کی دھرتی نے دیکھا تھا۔ اس لیے اس مہینے میں پیاسوں کو پانی پلانا، سبیل لگانا، مسجدوں میں پانی کا انتظام کرنا یا ضرورت مند لوگوں میں پانی کی بوتلیں بانٹنا بہت بڑا نیک کام ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ مال نہیں تو بھی ایک بوتل پانی کسی پیاسے کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کی قیمت اس کے آکر سے نہیں بلکہ آپ کی نیت سے
لگاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک گلاس پانی کسی کی ایسی دعا بن جائے جو آپ کی زندگی میں خوشیوں کا کارن بن جائے۔ چوتھا صدقہ ہے قرآن شریف اور دینی علم کا صدقہ۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف پیسہ یا سامان دینے کا نام ہے، جبکہ علم بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو قرآن شریف کسی مدرسے میں قرآن پہنچا دیں، کسی ضرورت مند کو دینی کتابیں ہدیہ کر دیں یا کسی کو قرآن پڑھنا سکھانے میں مدد کر دیں تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ سوچئے، جب تک اس قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک کوئی بچہ اس سے پڑھتا رہے گا، تب تک اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے۔ یہ ایسا صدقہ ہے جس کا فائدہ موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس لیے محرم کے اس مبارک مہینے میں کوشش کیجئے کہ کسی کو قرآن شریف یا کوئی دینی کتاب ضرور ہدیہ کریں۔ اب آتی ہے پانچویں اور سب سے خاص بات، محرم کے مہینے میں یتیموں اور ضرورت مند بچوں کی مدد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، یہ یتیم بچے کے دل میں کتنی تنہائی ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے یہ درد محسوس کیا ہو۔ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جاتا ہے تو اسے صرف کھانے یا کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اسے محبت، سہارے اور اپناپن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی یتیم بچے کی فیس بھر دیں، اسے کتابیں دلا دیں، اس کے لیے کپڑے خرید دیں یا اسے کھانا کھلا دیں تو یہ بہت بڑا نیک کام ہے۔ یاد رکھیے، یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ لانا صرف انسانیت نہیں بلکہ بہت بڑا عبادت کا کام ہے۔ جب وہ بچہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بہت خاص ہوتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ان 5 صدقوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہیں کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت صرف ایک صاف دل اور سچی نیت کی ہوتی ہے۔ کئی لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں مگر صدقہ نہیں کرتے، جبکہ کچھ لوگ کم مال ہونے کے باوجود دل کھول کر دیتے ہیں۔ اللہ انہی پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے یہ مت سوچئے کہ میرے پاس کم ہے، یہ سوچئے کہ جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے میں اللہ کی راہ میں کیا دے سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف غریب کی مدد نہیں کرتا بلکہ صدقہ دینے والے کی زندگی بھی بدل دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اس محرم کو یوں ہی مت گزرنے دیجیے۔ اپنی الماری دیکھیے، اپنا گھر دیکھیے، اپنے دل کو دیکھیے اور سوچئے کہ آج میں کون سا ایسا عمل کر سکتا ہوں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا ایک کپڑا، ایک وقت کا کھانا، ایک گلاس پانی، ایک قرآن شریف یا کسی یتیم کی چھوٹی سی مدد اللہ کے یہاں اتنی پسند آ جائے کہ آپ کی برسوں پرانی دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں محرم کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔